الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں پچھلی مرتبہ ہم نے جس باب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان ہے باب فی آداب المجلس والجلیس، مجلس کے آداب اور جلیس کے آداب۔ مجلس تو جیسے ظرف مکان ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں، اور جلیس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کہ جو مجلس میں بیٹھتے ہیں ساتھ ساتھ، یعنی آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا جلیس ہے، اردو میں اس کو ہم جلیس کہتے ہیں۔ تو مجلس کے اور جلیس کے آداب کیا ہیں یہ باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہنہ او یمس من طیب بیتہ۔ فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، اہتمام کے ساتھ غسل کرے، اور پھر جتنی اس کے بس میں ہے اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرے، اور کوئی تیل اگر ہے تو وہ تیل لگائے، وہ بھی جیسے زینت اور اہتمام کی طرف اشارہ ہے، اور گھر میں اگر کوئی خوشبو میسر ہے تو وہ خوشبو لگائے۔ جب بھی کوئی شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، اچھی طرح پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، تیل لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، ثم یخرج، پھر وہ نکلتا ہے مسجد کے لیے، فلا یفرق بین اثنین، اور پھر جب وہ مسجد میں پہنچتا ہے تو وہاں ایسا نہیں کرتا کہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان کہے کہ مجھے جگہ دو، ان کے درمیان تفریق پیدا کرے، بلکہ جہاں جگہ میسر ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسجد کی طرف جاتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے۔ اب مسجد بھی کیا ہے؟ جمعے کے لیے لوگ وہاں پر موجود ہیں خطبہ سننے کے لیے، تو اب وہ بھی ایک مجلس ہے، جمعے کی مجلس۔ تو کہا کہ وہاں جاتا ہے اور وہاں دو لوگوں کے درمیان تفریق پیدا نہیں کرتا۔ پہلے پچھلی مرتبہ ہم نے احادیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی مجلس میں جاؤ، دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ نہ کہو کہ بھئی مجھے درمیان میں جگہ دی جائے۔ ثم یصلی ما کتب لہ، اور جو اس پر لازم کیا گیا وہ نماز پڑھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ جب انسان مسجد میں جائے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے، یعنی یہ ایک مستحب نماز ہے، ایک بہت پسندیدہ نماز ہے۔ تو کہا کہ جائے اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ ثم ینصت اذا تکلم الامام، اور جب امام گفتگو شروع کرے تو پھر وہ خاموشی اختیار کرے۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے اور روایات میں اس کا بیان ہے کہ جمعے کے دن اول وقت میں جانا جمعے کے لیے یہ بہت پسندیدہ عمل ہے، اور مسجد چونکہ صرف وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ نماز ہوتی ہے، بلکہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر ذکر ہوتا ہے، جہاں تلاوت ہوتی ہے، جہاں تعلیم بھی ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص سب سے اول گھڑی میں جمعے کے لیے مسجد میں جائے گا اس کو 1 اونٹ نہر کرنے کا اجر ملے گا، جو دوسری گھڑی میں جائے گا اس کو گویا 1 گائے یا 1 بیل جو ہے قربان کرنے کا اجر ملے گا، جو تیسری گھڑی میں جائے گا اس کو 1 بھیڑ بکری جو ہے وہ قربان کرنے کا اجر ملے گا، جو چوتھی گھڑی میں جائے گا اس کو جیسے 1 مرغی اس نے اللہ کی خاطر ذبح کی اور جو ہے اس کا گوشت تقسیم کیا، اور جو 5ویں گھڑی میں جائے گا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں 1 انڈا انفاق کیا۔ اور پھر فرمایا کہ جب امام منبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے،
اب یہ جو کہا کہ یہ جو اجر لکھا جا رہا ہے یہ فرشتے گویا ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس رجسٹر ہیں. جب امام آ کر بیٹھ جاتا ہے ممبر پر خطبے کے لیے تو فرشتے وہ لپیٹ لیتے ہیں رجسٹر، اور پھر گویا خود وہ استماع کرنے لگتے ہیں وہ خطبہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری ابتدائی گھڑیاں ہیں یہ جس کو آج ہم کہتے ہیں جمعے کے آغاز سے پہلے ہے، خطبہ جمعہ سے پہلے. تو کہا کہ جائے انسان اور بغیر تفریق کیے دو لوگوں کے درمیان بیٹھ جائے، اور جب امام کلام شروع کرے، گفتگو کرے، تو ینصت، خاموشی اختیار کرے اور کوئی لغو کام نہ کرے. جیسے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مس الحصا فقد لغا. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جمعے کے وقت جب امام خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، جو شخص مثال کے طور پہ کنکریوں کو چھوتا ہے اس نے ایک لغو کام کیا. اب معلوم ہے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی یہ تو نہیں تھا کہ کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، صفحے بچھی ہوئی ہیں، بلکہ پکا فرش بھی نہیں ہوتا تھا. بلکہ آج سے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی 60-70 سال پہلے تک بھی، بلکہ شاید اس سے بھی کم میں اگر آپ لوگ جاتے تھے وہاں حج کرنے کے لیے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے، تو مطاف جو تھا وہ کچا سا تھا اور وہاں کنکریاں ہوتی تھیں. تو اس زمانے میں تو ظاہری بات ہے ایسی کنکریاں تھیں، انسان بیٹھتا ہے وہیں پر، اگر کوئی اس کا رومال ہے، کوئی کپڑا ہے، بچھا لیا، نہیں تو ویسے بیٹھ گیا. اب بیٹھا ہوا ہے، اب وہ خطبہ سن رہا ہے تو ساتھ ساتھ جیسے کنکریوں سے کھیل رہا ہے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا تھا پہلے جو ہے وہ صفیں ہوتی تھیں تو لوگ تیلیاں نکال کے جیسے اس سے کھیلتے تھے. آج بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہیں پر جو ہے وہ قالین بچھے ہوئے ہیں تو لوگ گویا قالین پر ایسے جیسے تصویریں سی بنانے لگتے ہیں، جیسے بیزاری سی ہے یا جیسے وقت گزار رہے ہیں، توجہ سے سن نہیں رہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو توجہ سے اس کی بات سنو. اور جو آدمی جس نے اس طریقے سے کنکریوں کو چھوا اس نے ایک لغو کام کیا. یعنی آج تو لوگ بیٹھ کر موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں، میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو گویا اس سے بہت ہی آگے کی بات ہے. پیغمبر نے تو کہا ہے کہ بھائی جو ہے کنکریوں کو جس نے چھوا اس نے لغو کام کیا. تو کہا کہ پھر جب امام جو ہے وہ گفتگو شروع کرے تو گویا خاموشی سے اس کو سنے. کہا کہ جو آدمی اس طریقے سے جمعے کا اہتمام کرے گا، بہت اچھی پاکیزگی اختیار کر کے گھر سے نکلے گا، خوشبو لگائے گا، تیل کا اہتمام کرے گا، مسجد میں آئے گا اور ادب سے بیٹھے گا اور دو لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کرے گا، نماز پڑھے گا اور جو امام خطبہ دے تو خاموشی سے سنے گا، الا جو آدمی بھی یہ کرے گا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری. تو کہا کہ یہ جمعہ اور جو پچھلا جمعہ ہے اس کے درمیان ہونے والے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وہ گناہ جن کے لیے علیحدہ سے توبہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گناہ جس کے لیے معافی تلافی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ جو آدمی صحیح آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے گویا جمعے کا اہتمام کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے ایک ہفتے کے صغیرہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. یہاں پہ اس باب سے اس کا کیا تعلق ہے کہ وہ مسجد میں آیا اور اس نے دو لوگوں کے درمیان تفریق پیدا نہیں کی، بلکہ جہاں جگہ مل گئی وہاں پر وہ بیٹھ گیا. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من جلس وسط الحلقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو کسی حلقے، کسی دائرے کے درمیان میں بیٹھ جائے. اگلی روایت میں بھی ہے، ابو مجلس جو ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں ان رجلا قعد وسط حلقۃ، ایک صاحب گئے اور جا کر کوئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھیرا کیے ہوئے دائرے میں، تو درمیان میں جا کے بیٹھ گیا. تو سیدنا حذیفہ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے فرمایا، جو پچھلی حدیث کے بھی راوی ہیں، ملعون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ ملعون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، یا لعن اللہ علی لسان محمد من جلس وسط الحلقہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اپنے پیغمبر کی زبان سے اس شخص پر جو کسی حلقے کے درمیان میں جا کر بیٹھتا ہے. اب یہ کیا حیت ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیر سے آیا ہے تو وہیں بیٹھ جائے جہاں اس کو جگہ ملتی ہے.
تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا جائے اور آگے جا کر بیٹھ جائے، اور ایک صرف آگے نہیں، لوگ کہیں ہلکا کیے بیٹھے ہیں ان کے درمیان جا کے بیٹھ جائے۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے، یعنی لوگ کہیں سرکل کر کے جیسے آپس میں مجلس کر رہے ہیں تو ایک آدمی جو ہے اس کے درمیان میں جا کر بیٹھ جائے۔ یہ کیا ہے؟ اس میں ایک بے ڈھنگا پن بھی ہے، اس میں مجلس کی جیسے ایک طرح سے خرابی بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی جیسے اٹینشن سیکر ہے کوئی، اور وہ چاہتا ہے کہ میں جیسے مرجع بن جاؤں، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو آدمی اس لیے علم دین حاصل کرتا ہے کہ اول یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، تاکہ لوگوں کے چہرے اس کی طرف پھر جائیں، سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید اس کو سنائی ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ جو شخص اس طرح کی اوچھی حرکت کرتا ہے، مجلس کے آداب کا خیال نہیں کرتا اور بہت ہی بے ڈھنگے انداز سے کیا کرتا ہے، مجلس کے حلقے کے عین درمیان میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ اور آپ دیکھیے لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت گویا رحمت کا ضد ہے، یعنی لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اور ہر نبی جو ہوتا ہے وہ سراپا رحمت ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ بنی اسرائیل کی بھی ایسی کرتوت تھیں اور اس قدر انہوں نے گویا اذیت کا معاملہ کیا پیغمبروں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ایسی سرکشی کا معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے سیدنا داؤد اور سیدنا مسیح ابن مریم کی زبان سے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن یہ کیا اوچھی حرکت ہوگی، کیا گھٹیا حرکت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ تو یہ گویا بہت ہی بے ڈھنگی بات ہے اور مجلس کے ادب کے خلاف بات ہے کہ انسان جا کر کسی حلقے کسی دائرے کے درمیان میں بیٹھ جائے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر المجالس اوسعها، فرمایا کہ مجلسوں میں اچھی مجلسیں، بہتر مجلسیں، بہترین مجلسیں وہ ہیں جو ان میں سب سے زیادہ وسعت والی ہیں۔ یعنی اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کہیں پر لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ ہے تو اگر وہ تنگ ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت مشکل سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے وہاں پر بیٹھ کر بات کرنا، اور اگر وہاں پر کوئی ذکر ہو رہا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، قرآن کا درس ہو رہا ہے، وہاں بیٹھنا دقت کا باعث ہے، تو کہا کہ یہ اچھی مجلس نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے اچھی مجلس وہ ہوتی ہے جو وسعت والی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے اگر کہیں آپ لوگوں کو بلائیں اور وہاں پر کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، یا ویسے بھی عمومی طور پر لوگوں کو دعوت دیں تو اس بات کا دھیان کر لیں کہ بھئی کیا اتنی جگہ میسر ہے۔ یعنی یہ بے ادبی کی بات ہے کہ انسان کے پاس جگہ تو میسر نہ ہو اور لوگ زیادہ بلا لیں، اور اب لوگ تنگ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اور وہاں اگر کوئی گفتگو بھی ہو رہی ہے تو اس کی طرف بھی التفات نہیں ہو پا رہا۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھائی فزیکلی جو مجلسیں وسیع ہوتی ہیں وہ اچھی مجلسیں ہوتی ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مجلس چاہے فزیکلی تنگ بھی ہے تو بہترین مجلس وہ ہوتی ہے جہاں پر جو بیٹھنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے جگہ بنائیں، یعنی جن کے دل کشادہ ہوں، کہ یعنی اگر کوئی آدمی آ گیا ہے تو اس کے لیے جگہ فراہم کر دیں، تھوڑا سا جیسے جڑ کے بیٹھ جائیں تاکہ دوسرے آنے والے بھی بیٹھ سکیں۔ تو دونوں پہلوؤں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی مجلسیں وہ ہوتی ہیں جو وسعت والی ہیں۔ اسی حوالے سے انسان اگر مثال کے طور پہ جب گھر بناتا ہے تو ہمارے ہاں جیسے ڈرائنگ روم کا یا لیونگ روم کا ایک کانسیپٹ ہے، تو اگر کوئی آدمی یہ اس کے سامنے یہ روایت ہو اور اس نیت کو سامنے رکھ کر جو مہمان خانہ ہے یا جہاں لوگ آتے ہیں، جہاں چوپال ہوتی ہے، جہاں لوگ بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، اس کو ذرا وسیع بنائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے اور ایسی مجلس کو پسندیدہ فرمایا ہے کہ جو وسعت والی ہے۔ تو گویا یہ بڑے اجر کی بات ہے کہ انسان اہتمام کر رہا ہے کہ جب بھی کوئی مجلس ہو تو زیادہ لوگ جو ہے سہولت سے آسانی سے بیٹھ سکیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغتہ
فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. کہا کہ جو شخص بھی کسی مجلس میں بیٹھے فکثر فیہ لغتہ، اور وہاں بہت سی ناروا باتیں بھی ہو جائیں، لغو باتیں بھی ہو جائیں، بری باتیں بھی ہو جائیں، لوز ٹاک بھی ہو جائے، اور پھر وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ کلمات کہہ دے. آگے ان کلمات کا ذکر ہے. مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ نارملی روٹین میں کچھ باتیں ایسی ہو گئی ہیں جو لا یعنی ہیں، جو مہمل ہیں. اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کوئی ہر وقت بہت نک سکھ سے درست نہیں بیٹھا ہوتا، ہر وقت کوئی بہت الرٹ اور ڈسپلن نہیں بیٹھا ہوتا. اور مجلسوں میں تو ہو ہی جاتا ہے نا، جب لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں گپ لگاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، چٹ چیٹ کرتے ہیں، تو لازماً اس میں ہلکی باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ غیبت ہو جاتی ہے، کچھ جو ہے کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کو نشانے پہ رکھ لیا جاتا ہے، اور یہاں وہاں کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے ہاں جو آپ سمجھ لیں کہ ایک سوشل کمنٹری شروع ہو جاتی ہے وہاں پر. دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں، ڈھیما صاحب کیا کر رہے ہیں. تو کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو انسان اگر اٹھنے سے پہلے یہ کلمات کہہ دے تو کیا ہوگا کہ مگر یہ کہ غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذالک، کہ اس مجلس میں جو بھی اس سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو تسامحات ہو گئے ہیں، جو اس میں غلط باتیں ہو گئی ہیں، ان کو معاف کر دیا جائے گا. اب وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ معروف ہیں، اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مجلس کو برخاست کرنے کی دعا یا مجلس کو برخاست کرنے کا ذکر. سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے اللہ اور تیری ہی حمد ہے. اب اس میں جیسے اس بات کا بھی اظہار ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم ناقص لوگ ہیں، ہمیں عصمت حاصل نہیں ہے، ہمیں کمال بھی حاصل نہیں ہے. الکمال للہ والعصمت للانبیاء، کمال اللہ کے لیے ہے، عصمت انبیاء کے لیے. ہم کمزور لوگ ہیں، اے اللہ تو پاک ہے، ہم ناقص ہیں. وبحمدک، اور ہم سے تو بہت سی مذموم حرکتیں ہو جاتی ہیں، قابل ذم حرکتیں ہو جاتی ہیں، ہم تو محمود نہیں ہیں، ہم تو سراپا عیب ہیں، سراپا کمزوری ہیں. اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے. اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری جناب میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. تو یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے اور مجلس ختم ہونے سے پہلے ان کو پڑھ لینا چاہیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ چونکہ ہمارے پاس یعنی ایک سیفٹی ویلو لگا ہوا ہے اور ہمیں جیسے ایک وے آؤٹ دے دیا گیا ہے، تو ہم جیسے مجلس میں بیٹھیں ارادتاً دبا کر ہم جو ہے چغلیاں کریں، غیبتیں کریں اور بری بری باتیں کریں، فحش گوئی کریں اور کہیں بھئی ہمارے پاس ایک گویا نسخہ تو ہے ہی، ہمارے پاس ایک کلینزنگ کا عمل تو ہے ہی، بس اٹھتے وقت یہ ایک دعا پڑھ لیں گے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. یعنی انسان کوئی بھی گناہ سرکشی سے کرتا ہے، ارادے سے کرتا ہے، تو وہ بہت بڑا گناہ ہے اور وہ ایک معنوں میں ہو سکتا ہے کہ ناقابل معافی بن جائے. تو یہاں پر تو یہ ہے کہ بھئی روٹین میں جو تم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو آفات اللسان ان کا تم شکار ہو جاتے ہو، اگر تم یہ کلمات پڑھ لو گے تو امید یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم نے یہاں پر ہلکی باتیں کی ہیں، کمزور باتیں کی ہیں، لغو باتیں کی ہیں، مہمل باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اگلی روایت میں بھی یہی مضمون ہے. ابو برزہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بأخرۃ اذا اراد ان یقوم من المجلس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ارادہ فرماتے تھے مجلس سے اٹھنے کا یعنی مجلس کو برخاست کرنے کا، تو آخر میں آپ یہ فرماتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جب آپ نے یہ کہنا شروع کیا تو ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ انک لتقول قولا ما کنت تقولہ فیما مضی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اب کچھ ایسے کلمات کہنا شروع کر دیے ہیں جو آپ اس سے پہلے نہیں کہا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ذالک کفارۃ لما یکون فی المجلس. تو گویا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا میری رہنمائی کی ہے، اور اب میں یہ جو کلمات کہتا ہوں یہ کیا ہیں کہ مجلس میں جو کچھ بھی کمی کوتاہی ہو جائے، جو تسامح ہو جائے، یہ کلمات اس کا کفارہ ہیں.
یہ اس کا کفارہ بن جائیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان الفاظ کو یاد کریں، اور جب بھی مجلس ختم ہو، چاہے ایک صاحب اونچی آواز میں کہہ دیں یا انفرادی طور پر لوگ ان کلمات کو کہیں، تاکہ اس مجلس کے دوران جو کوتاہی ہو گئی ہے، جو کمی ہو گئی ہے، وہ اللہ کے فضل سے معاف کر دی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔